قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ 8 قسم کے قتل ہو سکتے ہیں بنیادی طور پر، کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اگر وہ مسلمان ہو تو 2 صورتیں اس کی بنتی ہیں. اس کو جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا، اس کی بھی تفصیل عرض کر دی گئی تھی. وہ غلطی سے قتل ہو گیا، اس کی بھی تفصیل عرض کر دی گئی تھی. اور اگر قتل ہونے والا شخص ذمی ہے، جیسے ہر مسلمان ملک میں کچھ نہ کچھ غیر مسلم رہتے ہیں، اقلیتیں رہتی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کی اقلیتیں ہیں اور ان کو اسلامی زبان میں ذمی کہا جاتا ہے. ان کے حقوق عام مسلمانوں کی طرح کے ہی ہوتے ہیں. جیسے عام مسلمان ملک کے رہائشی ہیں، ملک کے باشندے ہیں، جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ ان کا حق ہے، اسی طرح ان غیر مسلموں کو بھی یہ تمام حقوق ملتے ہیں. چنانچہ دارقطنی کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک مسلمان نے کسی ذمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً مسلمان کو بدلے میں قتل کیا تھا. تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے احکام بھی مسلمانوں والے ہیں. 3 قسم کے احکام ان کے ہم سے مختلف ہیں جس میں اسلام بالکل مداخلت نہیں کرتا. ان میں سے ایک شراب کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہم مسلمانوں کے لیے سرکہ ہے، ہم بناتے بھی ہیں، اس کا بنانا بھی جائز ہے، استعمال کرنا بھی جائز ہے، بلکہ بعض احادیث میں کہا گیا ہے کہ سرکہ ایک اچھا سالن ہے. تو اس وقت ہمارے ہاں سالن بہت زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے اور مقصودی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وگرنہ تنگ حالیوں کے زمانہ میں مقصود تو روٹی ہی ہوتی تھی اور سالن صرف حلق سے اتارنے کی سہولت کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو چنانچہ نمک کو بھی آپ نے اچھا سالن قرار دیا، یہ بھی اس میں سہولت فراہم کرتا ہے. سرکے کو بھی آپ نے اچھا سالن قرار دیا، یہ بھی اس میں سہولت فراہم کرتا ہے. تو سرکہ جیسے ہمارے لیے بنانا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، مختلف چیزوں میں استعمال کرنا بھی جائز ہے، اسی طرح ان کے لیے شراب کا استعمال کرنا جائز ہے. البتہ اگر اسلامی حکومت محسوس کرے کہ اس سے خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو پابندی لگا سکتی ہے. بنیادی طور پر ان کے لیے اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ کوئی متعدی مسائل پیدا ہونے کا امکان نہ ہو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنزیر کا معاملہ ہے، جیسے ہمارے لیے بکری ہے، اس کا کھانا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، ذبح کرنا جائز ہے، پالنا جائز ہے، اسی طرح ان کے لیے خنزیر ہے. وہ اس کو پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں. تو اسلام اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. اور تیسری چیز نکاح کے معاملات ہیں. وہ اپنے طریقے کے مطابق نکاح کریں تو اسلام اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. البتہ اگر محرمات کے ساتھ نکاح کریں، ماں سے نکاح، بہن سے نکاح، بیٹی سے نکاح، تو اس میں اسلام مداخلت کرتا ہے، اسلام ان کو روکے گا. اس کے علاوہ اگر محرمات کا مسئلہ نہ ہو تو وہ اپنے طریقے کے مطابق نکاح کریں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ ان کے اس نکاح کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر برقرار رکھتا ہے. تو ان کے حقوق بھی مسلمانوں والے ہیں. اگر کوئی مسلمان ان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو بدلے میں قصاص ہوگا، اور اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو دیت ہوگی، اور اس کے ورثہ کو، ذمی کے، غیر مسلم کے ورثہ کو دیت دی جائے گی.
اسی طرح کچھ لوگ تو باقاعدہ مسلمانوں کے باشندے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بہت سارے ہمارے ملک میں آباد ہیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ ہمارے باشندے نہیں ہوتے لیکن باہر سے آتے ہیں ویزا لے کر، جن کو ہم مستأمن کہہ سکتے ہیں کہ امن لے کر آتے ہیں۔ ہم ان کو ویزا دیتے ہیں۔ ویزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ماہ کے لیے، اتنے سال کے لیے آپ ہمارے ملک میں قیام کر سکتے ہیں، آپ کے مال و جان، عزت آبرو کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو مستأمن کہتے ہیں۔ یا ویسے ہی باہر سے کوئی غیر مسلم آتا ہے اور آ کر کسی مسلمان کی پناہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی مستأمن میں شمار ہوگا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا بکثرت معاملہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تشریف لائے اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو ان کی بیٹی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آ کر اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو امن دے دیا ہے، میں نے ان کو تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ چنانچہ کسی بھی مسلمان نے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے امن کو سب مسلمانوں کی طرف سے امن تصور کیا گیا۔ تو اس طرح سے امن لے کر آتا ہے تو اس کے احکام بھی ذمیوں والے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مال و جان، عزت آبرو سب اسلام میں محفوظ ہے، کوئی نقصان پہنچانا اس کو جائز نہیں ہے۔ ایک اور قسم ضمن میں چلتی ہے جس کو ہم شبہ عمد کہہ سکتے ہیں، کہ جان بوجھ کر قتل کرنے کی طرح، جان بوجھ کر قتل کرنے کے احکام تو نہیں اس کے ہوتے لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ مارا کسی کو کہ جس سے عام طور پر بندہ مرتا نہیں ہے، اور وہ چیز مارنے سے مقصود مارنا، جان سے مارنا ہوتا بھی نہیں ہے۔ کسی کو ڈنڈا مارا، اتفاق سے وہ مر گیا، کسی کو مکہ مارا، اتفاق سے وہ مر گیا، حالانکہ مکے سے آدمی مرتا نہیں ہے، اور نہ ہی مکہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ اس سے خدا نخواستہ آدمی مر جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معروف واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک قبطی، ایک اسرائیلی، ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اسرائیلی نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور یہ نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ تھا، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو سلطنت کے ایک شہزادہ ہونے کی حیثیت سے پل رہے تھے، تو اس لیے یہ بڑے آگے اور انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ تو مکہ مارنے سے مقصود قتل کرنا نہیں ہوتا، اور نہ ہی مکے سے عام طور پر کوئی مرتا ہے، لیکن مارا اور وہ مر گیا، اس کو جان بوجھ کر قتل کرنا بھی نہیں کہتے اور غلطی سے قتل کرنا بھی نہیں کہتے۔ یہ اس کے بیچ میں ایک قسم ہے جس کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی طرح کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال بہتیاتی اس میں بھی موجود ہے، اس لیے اس کے اندر دیت آتی ہے، اور دیت کے احکام انشاءاللہ العزیز ذکر کیے جائیں گے۔ اور چوتھی صورت قتل کی، اور یوں کہہ لیں اس کو کہ 7ویں اور 8ویں قسم کہہ سکتے ہیں، حربی کو قتل کرنا، جو ایسا غیر مسلم ہے جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے اور ایسے ملک میں رہتا ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ایسے کافروں کے ملک کو دار الحرب کہتے ہیں۔ اگر تو وہاں کے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کرنا بھی ثواب ہے، تو غلطی سے قتل کرنا ظاہر ہے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہوگا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دار الحرب میں بسنے والا شخص مسلمان ہو گیا ہو لیکن ابھی تک اس کی رہائش وہیں پر ہو، تو ایسے مسلمان کو اگر کافر سمجھ کر قتل کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان تھا، تو اس کی طرف سے دیت بھی نہیں ہوتی، قصاص بھی نہیں ہوتا، لیکن کفارہ ہوتا ہے، اور کفارہ ایک غلام آزاد کرنا۔ اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے، جیسا کہ آج کل ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ تو 2 مہینوں کے مسلسل بغیر کسی ناغے کے قاتل کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور اگر عورت ہے قاتل
تو اس کے لیے تسلسل رکھنا مشکل ہوتا ہے، بسا اوقات درمیان میں شرعی چھٹیاں آ جاتی ہیں تو وہ چھٹیاں اس کے لیے مستثنا تصور کی جائیں گی۔ جیسے ہی چھٹیوں سے فارغ ہو تو پھر اسی طرح روزوں کا تسلسل شروع کر لے، تو وہ 60 روزے اپنے مکمل کرے، تو یہ بھی اس کے لیے حکم ہے۔ تو یہ قتل کی موٹی موٹی چند ایک صورتیں میں نے ذکر کر دی ہیں، ویسے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفصیل ہے۔ اب اس میں انشاءاللہ العزیز کچھ دیت کے حوالے سے بات عرض کر کے پھر ہم اپنے مضمون کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے۔